السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل کڈز اینڈ بگ سٹوریز، جس پر ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں بہت ہی مزے کی سٹوریز۔ تو فوراً ہی اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جلدی سے ہم آج کی سٹوری شروع کر سکیں۔ چلیے تو دوستو آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ جادوئی پھول کی پیدائش۔ صدیوں پہلے سورج کی روشنی کا ایک قطرہ آسمان سے زمین پر گرا، جس سے ایک سنہری جادوئی پھول پیدا ہوا۔ اس پھول میں یہ خاصیت تھی کہ جو کوئی اس کے سامنے گانا گاتا، یہ اس کی ہر بیماری ٹھیک کر دیتا اور اسے دوبارہ جوان بنا دیتا۔ مدر گوتھل نامی ایک بوڑھی عورت کو یہ پھول مل گیا۔ اس نے کئی 100 سال تک اس پھول کو دنیا سے چھپا کر رکھا۔ وہ جب بھی بوڑھی ہونے لگتی، اس پھول کے پاس جا کر جادوئی گانا گاتی اور دوبارہ جوان ہو جاتی۔ اس کے لیے یہ پھول ہمیشہ زندہ رہنے کا واحد ذریعہ تھا۔ قریب ہی ایک خوشحال بادشاہ تھی، جس کا بادشاہ اور ملکہ اپنی رعایا میں بہت مقبول تھے۔ جب ملکہ حاملہ ہوئی تو وہ شدید بیمار ہو گئی۔ پوری ریاست میں اس کے علاج کی دعا کی گئی۔ آخرکار بادشاہ کے سپاہیوں کو وہ جادوئی سنہری پھول مل گیا۔ انہوں نے اس پھول کا عرق نکال کر ملکہ کو پلایا، جس سے وہ فوراً صحت یاب ہو گئی اور اس نے خوبصورت شہزادی کو جنم دیا، جس کا نام ریپونزل رکھا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جادوئی پھول کی طاقت اب ریپونزل کے سنہری بالوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے سر پر سنہرے چمکتے ہوئے بال تھے، جن میں شفا دینے کی طاقت تھی۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں بادشاہ اور ملکہ نے آسمان میں ہزاروں جلتے ہوئے فانوس چھوڑے۔ جب مدر گوتھل کو پتہ چلا کہ پھول کی طاقت اب ایک بچی میں ہے، تو وہ رات کے اندھیرے میں محل میں داخل ہوئی۔ اس نے ریپونزل کا ایک بال کاٹنے کی کوشش کی، لیکن بال کٹتے ہی اپنی طاقت کھو دیتا تھا اور بھورا ہو جاتا تھا۔ اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے جنون میں گوتھل نے پوری شہزادی کو ہی جھولے سے اغوا کر لیا۔ گوتھل ریپونزل کو لے کر ایک گہری وادی میں واقع ایک بہت اونچے مینار میں چھپ گئی۔ اس نے ریپونزل کو اپنی بیٹی بنا کر پالا اور اسے کبھی مینار سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح ریپونزل باہر کی دنیا سے بالکل کٹ گئی اور گوتھل اسے صرف اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتی رہی۔ مینار کی زندگی اور ادھورا خواب۔ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور ریپونزل اب ایک خوبصورت جوان لڑکی بن چکی ہے۔ اس کے سنہری بال اب 70 فٹ لمبے ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی اسی ایک مینار کے اندر گزاری ہے اور اس نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ اس کا واحد دوست پاسکل نامی ایک چھوٹا سا گرگٹ ہے، جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی ہے۔ ریپونزل کا دن بہت مصروف گزرتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پر قید ہے۔ وہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے مختلف کام کرتی ہے، جیسے پورے مینار کی صفائی کرنا، دیواروں پر خوبصورت تصویریں بنانا، کتابیں پڑھنا اور کھانا پکانا، اپنے لمبے بالوں کو سنوارنا۔ مدر گوتھل جب بھی مینار پر آتی ہے، وہ نیچے سے آواز دیتی ہے، ریپونزل اپنے بال نیچے پھینکو، اور ریپونزل اپنے بالوں کو ایک رسی کی طرح استعمال کر کے گوتھل کو اوپر کھینچتی ہے۔ گوتھل مسلسل ریپونزل کے ذہن میں یہ بات ڈالتی رہتی ہے کہ باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے، وہاں ڈاکو اور خود غرض لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس کا مینار میں رہنا ہی محفوظ ہے۔ ریپونزل کا ایک بڑا خواب ہے۔ ہر سال اپنی سالگرہ پر وہ کھڑکی سے دور آسمان میں ہزاروں چمکتی ہوئی روشنیاں دیکھتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ روشنیاں صرف اس کے لیے ہیں، جو کہ سچ تھا۔ وہ اپنی 18ویں سالگرہ پر گوتھل سے درخواست کرتی ہے کہ اسے صرف ایک بار ان روشنی کو قریب سے دیکھنے کے لیے باہر جانے دیا جائے۔ جب ریپونزل ہمت کر کے باہر جانے کی خواہش ظاہر کرتی ہے تو گوتھل اس پر بری طرح غصہ کرتی ہے اور سختی سے منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ریپونزل ابھی بہت نادان ہے اور وہ اکیلے باہر کی دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ گوتھل کے جانے کے بعد ریپونزل اداس ہو جاتی ہے، لیکن اس کا تجسس اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران محل میں ایک چور شہزادی کا تاج چرا کر بھاگ رہا ہوتا ہے، جو ریپونزل کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔
فلن رائڈر کی آمد اور ایک عجیب ملاقات۔ کہانی کا رخ اب بادشاہت کی طرف مڑتا ہے، جہاں فلن رائڈر نامی ایک چالاک اور مشہور چور محل میں داخل ہوتا ہے۔ وہ بہت مہارت سے کھوئی ہوئی شہزادی کا قیمتی سنہری تاج چرا لیتا ہے۔ فلن اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور ڈاکو بھی تھے، لیکن فلن انہیں دھوکہ دے کر تاج لے کر اکیلا بھاگ نکلتا ہے۔ محل کے سپاہی اور ان کا سب سے ذہین گھوڑا میکسیمس فلن کا پیچھا کرتے ہیں۔ میکسیمس ایک عام گھوڑے سے کہیں زیادہ ہوشیار اور ضدی ہے۔ وہ فلن کو پکڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ ایک خطرناک پیچھا کرنے کے بعد فلن جنگل کی ایک گہری اور چھپی ہوئی کھائی میں جا گرتا ہے۔ جنگل میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے فلن کی نظر ایک بہت اونچے مینار پر پڑتی ہے جو جھاڑیوں اور چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ سپاہیوں سے بچنے کے لیے بڑی مشکل سے مینار کی دیوار پر چڑھتا ہے اور کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ایک خالی اور مضبوط جگہ ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ جیسے ہی فلن مینار کے اندر قدم رکھتا ہے، ریپونزل جو پہلے ہی خوفزدہ تھی کہ کوئی باہر سے حملہ نہ کر دے، ایک فرائنگ پین سے فلن کے سر پر زور سے وار کرتی ہے اور اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ ریپونزل پہلے تو ایک انسان کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، کیونکہ گوتھل نے اسے بتایا تھا کہ انسانوں کے بڑے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ فلن تو ایک عام سا نوجوان ہے۔ وہ فلن کو ایک کرسی سے اپنے لمبے بالوں کی مدد سے مضبوطی سے باندھ دیتی ہے۔ وہ اس کا وہ بیگ چھپا دیتی ہے جس میں شاہی تاج تھا۔ جب فلن کو ہوش آتا ہے تو ریپونزل اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ وہ ویسا خطرناک جانور نہیں ہے جیسا اس کی ماں نے بتایا تھا۔ ریپونزل کو اپنی سالگرہ کے فانوس دیکھنے کا ایک راستہ نظر آتا ہے۔ وہ فلن کو ایک سودے کی پیشکش کرتی ہے۔ اگر تم مجھے ان اڑتی ہوئی روشنیوں تک لے جاؤ اور صحیح سلامت واپس لاؤ تو میں تمہارا قیمتی تاج واپس کر دوں گی۔ فلن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب تاج کے بغیر اس کا بچنا مشکل تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شرط کو مان لیتا ہے۔ یہاں سے ریپونزل کی زندگی کا پہلا ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ آزادی کا پہلا قدم اور جذباتی کشمکش۔ ریپونزل فلن رائڈر کی مدد سے مینار کی کھڑکی سے نیچے اترتی ہے۔ اپنی پوری زندگی 18 سال ایک ہی کمرے میں بند رہنے کے بعد جب اس کے پاؤں پہلی بار نرم گھاس پر پڑتے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ اسے ہوا کا لمس اور قدرت کے رنگ دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے۔ اس منظر میں ریپونزل کی ذہنی کیفیت بہت دلچسپ دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لمحے میں بہت خوش ہوتی ہے اور نعرے لگاتی ہے، میں دنیا کی سب سے بہترین بیٹی ہوں، میں نے کر دکھایا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ رونے لگتی ہے اور اسے اپنی ماں گوتھل کی نافرمانی کرنے پر شدید دکھ ہوتا ہے۔ میں بہت بری بیٹی ہوں، ماں مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فلن اس کا یہ حالت دیکھ کر تھوڑا پریشان اور حیران ہو جاتا ہے۔ فلن چاہتا ہے کہ ریپونزل ڈر کر واپس مینار میں چلی جائے تاکہ وہ اپنا تاج لے کر بھاگ سکے۔ وہ اسے ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ باہر کی دنیا واقعی بہت خطرناک ہے، لیکن ریپونزل کا تجسس اور فانوس دیکھنے کی خواہش اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے خوف پر قابو پا لیتی ہے اور فلن کو آگے بڑھنے کا کہتی ہے۔ راستے میں فلن اسے ڈرانے کے لیے ایک ایسے ہوٹل لے جاتا ہے جہاں بڑے اور خوفناک شکل والے ڈاکو ٹھہرے ہوتے ہیں۔ فلن کو امید تھی کہ ریپونزل یہاں کے ماحول سے ڈر جائے گی، لیکن جب ڈاکو فلن کو پکڑ لیتے ہیں تو ریپونزل ان سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے نہ مارے، کیونکہ فلن ہی اسے اس کا خواب پورا کرنے لے جا رہا ہے۔ ریپونزل ان ڈاکوؤں سے پوچھتی ہے کیا ان کا کبھی کوئی خواب نہیں تھا؟ حیرت انگیز طور پر وہ تمام خطرناک نظر آنے والے ڈاکو گانا گانے لگتے ہیں اور بتاتے ہیں کوئی پیانو بجانا چاہتا ہے، کوئی محبت کی تلاش میں ہے اور کوئی صرف کھانا پکانا چاہتا ہے۔ ان سب کی ہمدردی ریپونزل کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ اسے اور فلن کو وہاں سے بھاگنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب شاہی سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، میکسیمس گھوڑا اور سپاہی فلن کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فلن اور ریپونزل ایک سرنگ کے ذریعے بھاگتے ہیں جو ایک ڈیم کی طرف نکلتی ہے۔ وہاں ایک حادثے کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک غار میں پھنس جاتے ہیں جو تیزی سے پانی سے بھر رہا ہوتا ہے۔ اندھیری غار اور جادوئی انکشاف۔ جب ڈیم ٹوٹنے سے پانی غار میں بھرنے لگتا ہے تو فلن اور ریپونزل ایک جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔
غار مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے اور پانی ان کے سروں تک پہنچنے لگتا ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر فلن اپنا اصل نام کا اعتراف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا اصل نام یوگین پٹزبرٹ ہے۔ ریپونزل کو اچانک خیال آتا ہے کہ اس کے بال گانے سے چمکتے ہیں اور وہ جادوئی گانا شروع کر دیتی ہے، فلاورز گلیم اینڈ گلو۔ جیسے ہی وہ گاتی ہے اس کے بال تیزی سے سنہری روشنی سے چمکنے لگتے ہیں۔ اس روشنی کی مدد سے انہیں پانی کے اندر ایک راستہ نظر آتا ہے جہاں سے وہ تیر کر غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ غار سے باہر نکلنے کے بعد فلن یوگین ریپونزل کے بالوں کا جادوئی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ریپونزل اپنے بالوں کو اس کے زخمی ہاتھ پر لپیٹا اور گانا گیا، جس سے اس کا زخم جادوئی طور پر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب فلن کو احساس ہوتا ہے کہ ریپونزل کوئی عام لڑکی نہیں ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کے وقت جنگل میں آگ جلا کر بیٹھے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ فلن اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک یتیم تھا اور اس نے ایک کہانی کا کردار فلن رائڈر سے متاثر ہو کر یہ نام اپنایا تاکہ وہ خود کو طاقتور محسوس کر سکے۔ دوسری طرف ریپونزل اسے اپنے خوف اور دیکھنے کی تڑپ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان فانوس کے درمیان ایک خاص رشتہ اور دوستی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس دوران شاہی گھوڑا میکسیمس فلن کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ فلن کو گرفتار کرنے والا ہوتا ہے کہ ریپونزل مداخلت کرتی ہے اور اپنی معصومیت اور پیار سے میکسیمس کو منا لیتی ہے۔ وہ کم از کم کل تک فلن کو کچھ نہ کہے تاکہ وہ فانوس دیکھ سکے۔ میکسیمس نہ چاہتے ہوئے بھی ریپونزل کی خاطر فلن سے عارضی صلح کر لیتا ہے، لیکن ان سب سے بے خبر مدر گوتھل ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ان ڈاکوؤں سے مل جاتی ہے جنہیں فلن نے دھوکہ دیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر ریپونزل کو واپس لانے کا ایک خطرناک منصوبہ بناتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر اور روشنیوں کا جادو۔ اگلے دن ریپونزل، فلن یوگین اور میکسیمس اس خوبصورت بادشاہت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ریپونزل کو بچپن میں اغوا کیا گیا تھا۔ ریپونزل شہر کی چہل پہل، موسیقی اور لوگوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور وہاں کے بچوں کے ساتھ رقص کرتی ہے، دیواروں پر پینٹنگ کرتی ہے اور زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتی ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ ریپونزل کی نظر ایک بڑی پینٹنگ پر پڑتی ہے جس میں بادشاہ، ملکہ اور ان کی ننھی کھوئی ہوئی شہزادی دکھائی گئی تھی۔ ریپونزل کو شہزادی کی آنکھیں اپنی آنکھوں جیسی لگتی ہیں، لیکن وہ اس وقت پر اس بات پر غور نہیں کرتی کیونکہ وہ فانوس دیکھنے کے لیے پرجوش تھی۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے فلن ریپونزل کو کشتی میں بٹھا کر جھیل کے وسط میں لے جاتا ہے تاکہ وہ روشنی کا بہترین نظارہ کر سکے۔ یہ وہ منظر تھا جب پوری بادشاہت اپنی کھوئی شہزادی کی یاد میں ہزاروں فانوس آسمان میں چھوڑنے والی تھی۔ اچانک آسمان سنہری روشنیوں سے بھر جاتا ہے۔ ریپونزل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ اسے رومانوی ماحول میں ریپونزل اور فلن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ریپونزل جو پہلے فلن پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، اب اسے اپنا وہ بیگ اور تاج واپس کر دیتی ہے جو اس نے چھپا رکھا تھا، کیونکہ اب اسے تاج سے زیادہ فلن پر یقین تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے پر لگتی ہے فلن کو دور اپنے پرانے ساتھی ڈاکو بھائی نظر آتے ہیں۔ وہ ریپونزل سے کہتا ہے کہ وہ 1 منٹ میں واپس آئے گا، لیکن یہ سب مدر گوتھل کی گہری سازش تھی۔ گوتھل ان ڈاکوؤں کی مدد سے فلن کو بے ہوش کر کے ایک کشتی میں باندھ کر جھیل کی دوسری طرف بھیج دیتی ہے تاکہ ریپونزل کو لگے کہ فلن آج تاج لے کر بھاگ گیا ہے۔ جب ریپونزل دیکھتی ہے کہ فلن کشتی میں تاج سمیت دور جا رہا ہے اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت مدر گوتھل وہاں پہنچ جاتی ہے اور ریپونزل کو گلے لگا کر کہتی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ وہ صرف تاج کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ مایوس اور دکھی ریپونزل یہ سوچ کر کہ اس کی ماں گوتھل ہی سچی تھی، دوبارہ مینار کی طرف واپس جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ حقیقت کا انکشاف اور قید کا خاتمہ۔ ریپونزل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ
مدر گوتھل کے ہمراہ واپس اپنے پرانے مینار میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اتنی غمزدہ ہے کہ اسے فلن کی بے وفائی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے کمرے میں موجود پینٹنگز اور دیواروں پر بنے نقش و نگار اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ریپونزل کی نظر ان تمام تصویروں پر پڑتی ہے جو اس نے سالوں میں بنائی تھیں۔ اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ اس نے انجانے میں ہر جگہ پر ایک مخصوص سورج کا نشان بنایا ہے۔ اسے وہ پینٹنگ یاد آتی ہے جو اس نے شہر میں دیکھی تھی، وہی سورج کا نشان جو اس ریاست کا سرکاری نشان تھا اور جس کے بیچ میں ننھی شہزادی کی تصویر تھی۔ اچانک ریپونزل کے دماغ میں بچپن کی دھندلی یادیں تازہ ہونے لگتی ہیں۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ محل کے جھولے میں تھی اور بادشاہ اور ملکہ اسے پیار کر رہے تھے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وہی کھوئی ہوئی شہزادی ہے۔ وہ چلاتی ہے، میں ہی وہ کھوئی ہوئی شہزادی ہوں۔ ریپونزل ہمت کر کے مدر گوتھل کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اب وہ اس کے جھوٹ میں نہیں آئے گی اور اسے سب سچ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ گوتھل سے کہتی ہے کہ اسے اب کبھی اپنے بالوں کا جادو استعمال کرنے نہیں دے گی۔ گوتھل یہ دیکھ کر کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے، اس کی جوانی خطرے میں ہے، اپنا اصلی ظالمانہ روپ دکھاتی ہے اور ریپونزل کو زنجیروں سے جکڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف فلن یوگین کو محل میں پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے، لیکن وہیں کے ڈاکو اور گھوڑا میکسیمس مل کر اسے بچا لیتے ہیں۔ میکسیمس فلن کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پوری رفتار سے مینار کی طرف بھاگتا ہے تاکہ وہ ریپونزل کو بچا سکے۔ فلن مینار کے پاس پہنچ کر ریپونزل کے بال نیچے پھینکنے کے لیے پکارتا ہے۔ بال نیچے آتے ہیں اور فلن اوپر چڑھتا ہے، لیکن جیسے وہ کھڑکی کے اندر قدم رکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جال تھا۔ مدر گوتھل اسے چھری سے زخمی کر دیتی ہے اور فلن فرش پر گر جاتا ہے۔ عظیم قربانی اور جادو کا خاتمہ۔ جب فلن یوگین زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے تو ریپونزل تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ مدر گوتھل سے ایک سودا کرتی ہے۔ وہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر گوتھل اسے فلن کا زخم ٹھیک کرنے دے تو وہ کبھی مزاحمت نہیں کرے گی اور زندگی بھر گوتھل کی قید میں رہے گی۔ گوتھل مان جاتی ہے اور ریپونزل کو زنجیروں سے آزاد کر دیتی ہے۔ ریپونزل روتے ہوئے یوگین کے پاس جاتی ہے تاکہ اپنے جادوئی بالوں سے اسے بچا سکے، لیکن یوگین جانتا ہے کہ اگر ریپونزل نے اسے بچا لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے گوتھل کی غلام بن جائے گی۔ وہ ریپونزل سے کہتا ہے تم میرا نیا خواب بن گئی ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ گانا شروع کرے یوگین ایک ٹوٹے ہوئے شیشے سے ریپونزل کے سنہری بال کاٹ دیتا ہے۔ جیسے ہی جادوئی بال کٹتے ہیں وہ بھورے ہو جاتے ہیں اور ان کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ مدر گوتھل کی اصل عمر جو سینکڑوں سال تھی تیزی سے واپس آنے لگتی ہے۔ وہ بوڑھی اور بدصورت ہو جاتی ہے اور اپنا توازن کھو کر مینار کی کھڑکی سے نیچے گر کر راکھ بن جاتی ہے۔ یوں برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یوگین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے۔ ریپونزل اسے اپنی باہوں میں لے کر رونے لگتی ہے اور وہی جادوئی گانا گاتی ہے۔ اس کے بالوں کا جادو ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھ سے نکلنے والا محبت کا ایک سچا آنسو یوگین کے زخم پر گرتا ہے۔ اس آنسو میں جادو کا آخری قطرہ باقی تھا، جس سے یوگین کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یوگین ریپونزل کو لے کر محل پہنچتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ جو سالوں سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنی شہزادی کو پہچان لیتے ہیں، اور پورا خاندان ایک دوسرے کے گلے مل جاتا ہے۔ یہ اس سلطنت کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ خوشگوار اختتام۔ پوری سلطنت میں جشن منایا جاتا ہے۔ وہ تمام ڈاکو بھی محل کی تقریب میں مدعو کیے جاتے ہیں۔ یوگین فلن رائڈر اپنی چوری چکاری چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اور آخرکار ریپونزل اور یوگین شادی کر لیتے ہیں۔ ریپونزل اب اپنے مختصر بھورے بالوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے، جہاں سے وہ اب قید نہیں بلکہ ایک آزاد شہزادی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس سٹوری کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کڈز اینڈ بگ سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری کی معلومات آپ کو فوراً مل سکے۔ چلیے تو دوستو، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
جلد ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔